اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علیہ. ہماری بات ایک عنوان پر آ کر رکی تھی اور وہ عنوان یہ تھا کہ وہ مستحبات، وہ مباحات جو حرام کاموں کا پیش خیمہ بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم نے جو ہے وہ یہ پہلی سلائیڈ آپ کے سامنے پیش کی تھی اور آپ سے کہا تھا کہ تھوڑا سا آپ بھی اس میں انپٹ دیں. تو سوال یہ ہے کہ آیا آپ کو یاد بھی ہے کہ ایسی کوئی بات ہوئی تھی؟ اچھا، اور اگر یاد ہے تو کچھ ایسی اور مزید ایگزامپلز آئی سامنے کہ نہیں؟ ایسے مباح کام جو حرام کاموں کا پیش خیمہ بن سکتے ہیں. یہ جو تین چیزیں سامنے لکھی ہوئی ہیں آپ کے نظر آ رہی ہیں نا؟ راتوں کو دیر تک جاگنا، زیادہ باتیں کرنا، زیادہ سونا، زیادہ کھانا، آج کل کے زمانے میں انٹرنیٹ کا زیادہ استعمال وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے نا، شکریہ. اچھا، بات جو جہاں سے ہم اسٹارٹ کریں گے اس کے بعد پھر مزید کچھ عناوین ہیں جس پر ہم کو ڈسکس کرنا ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں اس ٹاپک کو تھوڑا سا ہم ایلوبریٹ کریں، تھوڑا سا اس کو ہم کھولیں اس ٹاپک کو. ایک بات یاد رکھیے گا کہ مزاج دین میں وہ چیز جو غلط ہے وہ ہے انتہا پسندی، جسے ہم کبھی کہتے ہیں افراط، کبھی ہم کہتے ہیں حد سے گزرنا، کبھی ہم کہتے ہیں انتہا پسندی کی طرف جانا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. مباح تو بہت چھوٹی چیز ہے، بعض اوقات مستحبات یہ انسان کو حرام کی طرف لے جاتے ہیں. بعض اوقات مکروہات سے بچنا یہ انسان کو حرام کی طرف لے جاتا ہے. مباح سے بچنا تو بہت بات کی بات ہے. اور اس کے بالکل برعکس بعض اوقات مباح کام جو بظاہر اس کا کوئی فائدہ ثواب نہیں ہے، وہ انسان کے لیے ایک بہترین مستحب بن جاتا ہے، بہترین ثواب کی چیز بن جاتی ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ٹاپک وہ ٹاپک ہے کہ جس کا تعلق ظاہری اعتبار سے صرف ابتدائی فقہی مسئلے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اس مسئلے کا تعلق اور اس بات کا تعلق در حقیقت مزاج دین سے آشنا ہونے کے لیے ضروری ہے. یہ بڑا کلی ٹاپک ہے، بڑا اہم ٹاپک ہے، اور اس کا حق یہ نہیں ہے کہ اس پر ایک جملہ یا دو جملے کہے جائیں اور بات کو ختم کر دیا جائے. بظاہر یہ اتنا ہی سادہ سا ٹاپک لگتا ہے. تو آپ دیکھیں کچھ مباح ہیں جو آرام کا پیش خیمہ بن سکتے ہیں اگر آپ زیادہ دیر تک باتیں کر رہے ہیں، دیر تک جاگ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات کی زندگی میں کبھی سوئی نہیں ہو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کی زندگی میں یہ بڑی کھل کر یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ راتوں میں شب بیدار رہا کرتے تھے، جاگا کرتے تھے، نہیں سویا کرتے تھے. تو اگر یہ والا مباح ایسا مباح ہے کہ جو حرام کا پیش خیمہ بن سکتا ہے، تو پھر کیا ہم خدا نخواستہ یہ سوچیں کہ مولا کائنات نعوذ باللہ حرام میں مبتلا ہوتے تھے آخر میں جا کے؟ تو یہی جاگنا بہترین عبادت بن جا سکتا ہے، اور پوری کی پوری یعنی سرکار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی حیات طیبہ سے جو بڑا اہم جملہ ہمیں ملتا ہے کہ جب سرکار کی شہادت ہو گئی اور ایک راوی تھا جو نہیں تھا اس وقت مدینہ منورہ میں جب امام کی شہادت ہوئی، اور جب آئے تعزیت کے لیے تو گھر پہ آ کے جب تعزیت کی، گھر کی خواتین تھی، تو اس نے کہا کہ کنیز سے پوچھا کہ کنیز میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے بتاؤ مولا کے احوال، میرا دل چاہ رہا ہے. اچھا، یہ ہوتا ہے، رسم بھی ہے کہ جب آپ کسی کے تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو کوشش کی جاتی ہے کہ اسی مرحوم کے بارے میں باتیں ہوں، وقت وفات کے حوالے سے، زندگی کے حوالے سے، شخصیت و کردار کے حوالے سے. اگر صاحب کردار انسان تھا تو کتنے اچھے آدمی تھے، کیسے تھے، کیا کیا کرتے تھے، بچوں کا کیسے خیال رکھتے تھے، دوستوں کے ساتھ کیسے ہوتے تھے، گھر والوں کے ساتھ کیسے تھے، وغیرہ وغیرہ ساری باتیں.
اب اس نے بھی کہا کہ میرا دل چاہ رہا ہے مولا کے بارے میں بات کروں. تو اس کنیز نے کہا کہ اے شخص تو یہ بتا کہ میں اپنے مولا کے بارے میں جو بات کروں وہ مختصر بات کروں یا تفصیل سے بات کروں. تو اس نے جواب دیا کہ دیکھ تفصیل سے نہ سننے کا مجھ میں حوصلہ ہے نہ تجھ میں بیان کرنے کی طاقت ہے. زندگی گزر جائے گی مولا کے فضائل بیان نہیں ہو سکتے تو مختصر بیان کر. کہنے لگی مختصر یہ ہے کہ نہ اپنے مولا کے لیے میں نے کبھی رات میں بستر بچھایا نہ دن میں کبھی کھانا پکایا. اور اس نے پلٹ کر کہا کہ اے کنیز میں تجھ سے مولا کے احوال پوچھنا چاہتا ہوں, تیری زندگی کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ تو مولا کے گھر میں کیا کرتی تھی اور کیا نہیں کرتی تھی. مجھے اس سے غرض نہیں کہ تیرا کیا کام تھا, مولا نے تجھے کس کام پہ لگا کے رکھا تھا. کہ نہیں میں مولا کا بیان کر رہی ہوں. کہ تو اپنا بیان کر رہی ہے کہ میں کھانا نہیں پکاتی تھی, رات کو بستر نہیں بچھاتی تھی. کہ نہیں بتلانا ہی چاہ رہی ہوں کہ مولا نے زندگی بھر روزے میں زندگی گزاری, مجھے دن میں کبھی کھانا نہیں پکانا پڑا. زندگی بھر راتوں کو بیدار رہے عبادت تو مجھے کبھی بستر نہیں بچھانا پڑا. تو یہ چیزیں اگر رات کو, یہ سب سے پہلی اگزامپل جو ہمارے سامنے ہے رات کو دیر تک جاگنا, یہ تو مولا کی سب سے بڑی فضیلت ہے. کہاں یہ کہ ہم سوچیں کہ یہ جو ہے وہ حرام کا پیش خیمہ بن رہی. تو سمجھانا یہ ہے کہ اکثر مقامات پر مباحات اور مستحبات میں ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے, خاص طور پر مباحات کے اندر, کہ مباح کام کا مطلب ہی یہ ہے کہ نہ اس کے عمل پر کوئی ثواب ہے, نہ اس کے ترک پر کوئی عذاب ہے, نہ جزا کا کانسیپٹ ہے نہ سزا کا کانسیپٹ ہے. یہ مباح عین ممکن ہے مباح ہوتے ہوئے انسان کو عظمت کی بلندیوں تک پہنچا دے. یہی مباح ممکن ہے مباح ہوتے ہوئے اس کا غلط استعمال انسان کو جو ہے وہ پستیوں تک پہنچا دے, کردار کی پستیوں تک پہنچا دے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس مباح کو انسان کیسے لے رہا ہے. تو یہاں پر 3 کیٹیگریز ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک وہ کیٹیگری ہوتی ہے جو مباح کو ایز اے مباح ہی لیتی ہے, نہ اس پر جزا مرتب ہوتی ہے نہ سزا اس پر آتی ہے. شاید ہماری ایک بڑی تعداد اس طرح کی ہے. مثلا اسی رات کو دیر تک جاگنے کی ایگزامپل لے لیں. جو مزاج دین ہے وہ یہ ہے کہ عشاء کے بعد سو جاؤ. عشاء کے بعد سو جاؤ کا مطلب یہ کہ زیادہ سے زیادہ آج کل کے دور میں 7:30 8 8:30 بجے تک سو جاؤ. تو کیا واقعا ہم میں سے کتنے فیصد لوگ ایسے ہیں جو واقعا 8 بجے 8:30 بجے سو جاتے ہیں؟ یا ہماری زندگی کا روٹین ہے ریگولر کہ ہم 7:30 بجے 8 بجے 8:30 بجے سو جائیں گے؟ میرے خیال میں شاید ہم میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوگا. اب جو ہم تاخیر کر رہے ہیں, کوئی 10 بجے سو رہا ہے, کوئی 11 بجے سو رہا ہے, کوئی 12 بجے سو رہا ہے, کوئی 1 بجے سو رہا ہے, یہ ایک ریگولر روٹین ہے. اور اس کے بعد ریگولرلی ہماری فجر کی نماز ہے جو قضا نہیں ہو رہی ہے. یہ جاگنا میں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا, کوئی پرابلم نہیں. ہاں یہاں پر جو عنوان بنایا ہے وہ مباح جو حرام کے پیش خیمہ بن سکتے ہیں وہ اسی لیے ہے کہ دیکھو ابھی تم 10 بجے تک جاگنے کے عادی ہو, کل 10:30 پھر 11 پھر 11:30, عین ممکن ایک دن آئے کہ اب تم سو اور تھکن کے وقت کیفیت یہ ہو کہ تمہاری نماز صبح کی قضا ہو جائے اور تم خود اس کا سبب بنو. اچھا ایک آدھ مرتبہ نماز قضا ہو گئی, ونس ان اے بلیو مون جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, دین اس پر عذاب نہیں دے گا, آپ کو سزا نہیں دے گا, پہلی مرتبہ سزا نہیں سنا دے گا, اس لیے کہ آپ جان بوجھ کر نماز قضا ہونے کا سبب نہیں بن رہے ہیں. آپ کی پریکٹس تھی رات کو 11 بجے سونے کی, صبح جاگنے کی, دونوں کام آپ کے چلتے تھے. ایک دن آنکھ نہیں کھلی, اسلام نہیں ڈانٹے گا آپ کو, لیکن ایک کے بعد دوسری مرتبہ ہوا, 2 کے بعد 3 مرتبہ ہوا, 3 کے بعد 4 مرتبہ ہوا, آپ کو اندازہ ہوا کہ اب جو رات کو دیر تک جاگنا ہے وہ نقصان دہ بن رہا ہے. تو کل تک یہ جاگنا حرام نہیں تھا, اب یہ جاگنا حرام بن جائے گا, اس لیے کہ اب آپ کو پتا ہے کہ میں اب نہیں جاگ پا رہا ہوں, اب میری صحت وہ نہیں رہی, اب میری توانائی وہ نہیں رہی, اب میری ہمت وہ نہیں رہی, اب جو ہے وہ دن گزرتے جا رہے ہیں, اب وہ جسمانی جو طاقت ساتھ دیا کرتی تھی وہ نہیں رہی. یہ چیز انتہائی اہم ہے. لہٰذا یہ جو میں سمجھا رہا ہوں اس کی وجوہات ہیں بہت ساری. وہ یہ کہ ہم میں سے بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جن کو ممبر پر بیٹھنے کا موقع ملتا ہے, ہم میں سے بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جن کو مدارس وغیرہ کے اندر پڑھانے کا موقع ملتا ہے. جونیئر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, 6 سال کے بچے, 8 سال کے بچے, 10 سال کے بچے, بچیاں ہمارے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں, پڑھتے ہیں, سیکھتے ہیں ہم سے, اور ہم کو کچھ باتیں سکھاتے ہیں. جب کانسیپٹ ہمارے پاس کلیئر نہیں ہوتا تو ہم سامنے والے کے صحیح کام پر بھی انگلی اٹھا دیتے ہیں. یہ کانسیپٹ کو اس لیے کلیئر کرنا ضروری ہے. یعنی ہم سیدھا مثلا بغیر سوچے کہہ دیں گے کہ ہاں ہم نے تو پڑھا ہے القائم کے اندر, یہ وہ والا مباح کام ہے جو تمہیں کل کو حرام مبتلا کر دے گا.
نہیں، ہم کوئی لسٹ نہیں دے رہے کہ فلاں فلاں مباح کام حرام میں مبتلا کر دیں گے، بلکہ اگر یہی لسٹ بنائی جائے کہ وہ کون سے مباح کام ہے جو انسان کو ولی اللہ کی فہرست میں کھڑے کر دیتے ہیں، اس میں بھی نمبر 1 یہی لکھا جائے گا، راتوں دیر تک جاگنا۔ یہ وہ مباح کام ہے جو انسان کو ولی خدا بنا سکتا ہے۔ کب؟ جب یہ جاگنا عبادت کی خاطر ہو۔ یعنی اس کی مثال 2 اہم مثالیں ہیں، ایک جناب لقمان کی زندگی سے، مشہور واقعہ ہے، میں صرف اشارہ کروں گا اور آپ کے ذہن میں آ جائے گا، لہٰذا جلدی سے مکمل کر دوں گا اس واقعے کو۔ جناب لقمان کے جو ہے وہ آقا نے کہا کہ جانور کو ذبح کرو اور اس کی بہترین چیز پکا کر لے کر آ جاؤ۔ نہیں بتایا کہ کیا پکانا ہے، گوشت بھی ہو سکتا تھا، اچھے سے اچھے جو ہے وہ رہن کا گوشت ہے اور پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں۔ جناب لقمان نے تمام چیزوں کو چھوڑ دیا، کوئی چیز نہیں پکائی، زبان نکالی، زبان پکا کر لے کر آ گئی۔ اب آقا کو اچھا لگا کہ برا لگا کہ بھئی اس کو بہترین کہتے ہو تو، اور ممکن آقا کو شاید اندازہ یہ کہ شاید اس واقعے میں کہ آقا کو وہ زبان کھانا پسند نہیں تھا، تو اس نے اب یا غصے سے کہا اچھا کہا کل جو ہے بدترین چیز پکا کے لانا، یعنی تمہاری نگاہوں میں اگر بہترین ہے تو پھر بدترین کیا ہوگا، کوئی ڈانٹا۔ اچھا اگلے دن لقمان پھر زبان پکا کے لے گیا گئے۔ تو اب جو ہے وہ آقا نے کہا کہ لقمان نے تم نے کیا کیا؟ کہا آقا آپ نے مجھ سے کہا تھا بہترین چیز لے کر آنا، اگر اس زبان کو صحیح استعمال کیا جائے تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، اس زبان کو غلط استعمال کیا جائے تو اس سے بدتر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہی ایک عضو ہے، یہی زبان ہے، انسان کو بہترین کی طرف لے کر جا سکتی ہے، انسان کو بدترین کی طرف لے کر جا سکتی ہے۔ اب ہم مثال کے طور پر نمبر 2 زیادہ باتیں کرنا، اگر امام صادق نے زیادہ باتیں نہ کی ہوتی، صلوات پڑھتے محمد علیہ وسلم، اگر امام نے وہ ساری احادیث بیان نہ فرمائی ہوتی ہزاروں کی تعداد میں، تو آج خالد باقر خالد صادق کہاں ہوتا ہمارے پاس؟ مولا کائنات کے اگر وہ خطبہ نہ ہوتے نہج البلاغہ کے تو ہمارے پاس نہج البلاغہ کہاں سے ہوتی؟ شاید یہی بات ہے، شاید ایک امام سے، چوتھے امام سے ظاہراً سوال کیا گیا، مولا بتائیے کہ چپ رہنا زیادہ بہتر ہے کہ بولنا زیادہ بہتر ہے؟ تو اکثر روایتوں کے اندر چپ رہنے پر تاکید کی گئی، اس لیے کہ بہرحال اس کے بینیفٹس ہیں۔ کلی طور پر یہ بات صحیح ہے، ایک ڈیفالٹ کے طور پر کہ ٹھیک ہے خاموشی زیادہ بہتر ہے، ائمہ نے مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں سپورٹ کیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کچھ اس انداز سے کرٹیکل تھنکنگ جسے کہتے ہیں نا، وہ بھی امام نے دی ہے ہمیں۔ امام نے فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ اگر چپ رہنا زیادہ افضل ہے بھی تو اس کو سمجھانے کے لیے بھی بولنا ضروری ہے، یعنی جب تک تم بولو گے نہیں کیسے سمجھاؤ گے کہ چپ رہنا زیادہ اچھا ہے؟ تو چپ رہنے کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے تمہیں بولنا پڑے گا، اور جب تک بولو گے نہیں تب تک اپنی بات کو نہیں پہنچا سکو۔ تو اس اعتبار سے بولنا افضل ہو گیا، اس لیے کہ بولنا وہ طریقہ ہے، وہ ٹول ہے، وہ جسے کہتے ہیں کہ اوزار ہے جس کے ذریعے آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ خاموش رہنا افضل ہے۔ اس موضوع پر آپ 1 گھنٹہ بولتے ہیں تب جا کے ثابت ہوتا ہے کہ اچھا چپ رہنا افضل ہے، تو پھر تو آپ 1 گھنٹہ چپ رہے ہوتے، بولے ہی نہ ہوتے۔ غور فرما رہے ہیں؟ تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ ویریشنز رکھتی ہیں، ایبسنٹ بٹس رکھتی ہیں۔ اگر یہ جو لفظ اگر ہے نا، سارا کا سارا فیصلہ یہ لفظ اگر کرے گا۔ اگر عبادت الہی کے لیے ہے تو جاگنے سے بہتر کوئی چیز نہیں، اگر معصیت کے لیے ہے تو جاگنے سے بدتر کوئی چیز نہیں۔ غور فرمانے، کعبے میں جا رہے ہیں جیب کاٹنے کے لیے، اس سے بدتر کوئی چیز نہیں ہے۔ سنیما میں جا رہے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے، خیر پہنچ مت جائیے گا لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں جو مثال کے طور پر مرکز فساد ہے، اور وہاں جانے سے آپ پر تہمت نہیں لگنے والی ہے، اور آپ وہاں جا کر سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ پاپا دیکھو نہیں کرنا یہ کام، تو اس سے اچھی چیز نہیں ہے کوئی۔ بظاہر جو ہے وہ مرکز فساد ہے، وہاں جانا اچھا ہو جائے گا، بظاہر خانہ کعبہ اس کے عزت آپ جائے غلط کام سے رہے۔ سرکار سید الشہداء بھی مکے میں موجود تھے، یزید کے ہرگارے بھی آ گئے تھے خنجر لے کر مولا کو شہید کرنے کے لیے، تو ان کے لیے اس سے بدتر کوئی کام نہیں تھا خانہ کعبہ میں آنے سے۔ غور فرما رہے، یہ سب کے سب جتنا بھی اچھا کام لے کر آ جائیں، جتنا بھی برا، جب تک باقاعدہ حرام کا ٹیگ نہیں لگ گیا۔ دیکھیں شراب پینا حرام ہے، اب میں جتنی بھی نیتیں کر لوں اچھی ہونے کی، وہ نہیں ہو سکتا، یہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ صاحب شراب پینا میرے لیے جو ہے وہ ثواب کا باعث بن جائے گا، میں کہوں شراب پیوں گا تو میری بڑی ہمت آ جائے گی تو میں شب میں اٹھ سکوں گا اور نماز شب پڑھ سکوں گا، اگر شراب نہیں پیوں گا تو اتنی ہمت ہی نہیں آئے گی۔ ساری باتیں بیکار کی، سمجھ ماری بات؟ جہاں بالکل حرام وہاں بات ہی ختم ہو گئی۔
صاحب جب تک میں بے پردگی نہیں کروں گی تب تک ان کے ساتھ گھل مل نہیں سکوں گی، تب تک ان کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکوں گی، تب تک یہ نہیں ہو سکے گا، تب تک وہ نہیں ہو سکے گا، چلو تھوڑے سے بے پردگی کر لیتے ہیں، 4 گانے سن لیتے ہیں. نہیں، وہ حرام کی پرمیشن نہیں ملنے والی، وہ ختم ہو گئی بات. مباحات کی حد تک بات آ گئی. اور شاید یہی راز ہے. میں ایک محترم عالم دین کی ایک تقریر سن رہا تھا، انہوں نے بڑا خوبصورت حوالہ دیا. اب میں دیکھوں گا، مجھے ریفرنس انشاءاللہ مل جائے گا روایتوں میں کہیں نہ کہیں، اس لیے کہ معتبر عالم دین ہے. کسی نے آ کر معصوم سے سوال کیا، مولا یہ بتائیے کہ شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے، شیطان سے دور رہنے کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ یعنی وہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے ذریعے انسان شیطان پر حاوی آ سکتا ہے، شیطان پر کنٹرول حاصل کر سکتا ہے، شیطان کو اپنے قابو میں کر سکتا ہے؟ امام نے فرمایا مستحبات پر عمل کرنا، مکروہات سے بچنا. یہ طاقتور ترین چیز ہے کہ آپ شیطان پر قابو حاصل کر سکتے ہیں، شیطان کی دسترس سے نکل سکتے ہیں، شیطان کے اختیار سے نکل سکتے ہیں، بلکہ شیطان گویا آپ کے اختیار میں آ جاتا ہے. اچھا، پھر اسے سوال کیا، مولا یہ بتائیے کہ وہ امام کا نام بتائیے. ظاہراً چھٹے امام جو میرے ذہن میں، امام جعفر صادق علیہ السلام. پھر پوچھا، مولا یہ بتائیے کہ اچھا وہ چیزیں کون سی ہیں جن کے ذریعے شیطان بڑی آسانی سے انسان پر غالب آ جاتا ہے؟ انسان کو زمین بوس کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے، اپنے چنگل میں پھنسا لیتا ہے. امام نے کہا پھر مستحبات اور مکروہات. مستحبات پہ عمل کرنا، مکروہات پر سے بچنے کی کوشش کرنا. یہ وہ حضرت لقمان والی بات ہو گئی. بدترین بھی زبان ہے، بہترین بھی زبان ہے. بہترین بھی مستحبات پر عمل ہے، بدترین بھی امام معصوم کی زبان سے الفاظ ادا ہو رہے ہیں. اب یہ میں اور آپ نہیں ہیں جو الفاظ سے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ امام معصوم کیا کہہ رہے ہیں؟ جب وضاحت کی تو امام نے فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص ایسا ہے جو مستحبات پر اصرار کر رہا ہے واجبات پر عمل کرنے کے بعد، مکروہات سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے حرام سے بچنے کے بعد، تو اس سے اچھا کچھ نہیں ہے. لیکن اگر مستحبات پر عمل کر رہا ہے واجبات کو چھوڑے ہوئے، مکروہات سے بچ رہا ہے حرام پر عمل کرتے ہوئے، کالا جوتا نہیں پہنوں گا، مشہور ہے نا کہ کالا جوتا پہننا مکروہ، حالانکہ نہیں، لیکن کالا جوتا نہیں پہنیں گے، سر میں مخنا نہیں، وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، بال پورے ہیئر سٹائلز پورے بنانے کے بعد مثلا شادی میں جا رہی نہیں، کالا جوتا نہیں پہنیں گے، صاحب مکروہ ہے. ارے کالا جوتا پہن کر امام بارگاہ میں نہیں جائیں گے، بے پردہ جا سکتے ہیں، لیکن کالا جوتا پہن کر رضا خانے میں کیسے جائیں؟ تو مکروہات سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے اعتبار سے. لیکن یعنی جن عالم دین کی میں حوالہ دے رہا ہوں، لیکچر سن رہا تھا، انہوں نے بڑی اچھی ایگزامپلز دی. ان کے ساتھ ہی ایگزامپلز ہوئیں، یعنی لوگوں نے ان کے ساتھ نہ کے ڈسکس کیا. میرے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں ہے. فرما رہے تھے کہ بات یہ کہ ایک صاحب حج واجب ہو گیا، جانا ضروری ہے فوری طور پر. آغا سیستانی کو چھوڑ کے تقریباً تمام علماء، میں نے بتایا تھا کہ واجب فوری کہتے ہیں، آغا سیستانی سے بھی اجازت دیتے ہیں کہ 1 سال ڈیلے کر سکتے ہیں. اب ایک چیز جو مکروہ ہے، میں خود واقع چونک گیا کہ آیا ایسی ایگزامپلز بھی ہماری دنیا میں ہو رہی ہیں. جی ہاں ہو رہی ہیں. ایک چیز جو مکروہات میں ہے وہ ہے سفر کرنا ان دنوں میں جب چاند برج عقرب میں ہے، جسے کہتے ہیں قمر در عقرب. اب یہ خود ایک الگ علم ہے، علم نجوم جسے کہا جاتا ہے، علم حیت جسے کہا جاتا ہے. اور اس اعتبار سے جو سال کے مہینے کے جو 30 دن ہوتے ہیں اسلامی مہینے کے، ان 30 دنوں میں یہ چاند جو ہے وہ 12 الگ الگ برجوں میں جاتا ہے. تو آلموسٹ ایک برج کو جو ہے وہ 2.5 سے 2.25 دن کا وقفہ ملتا ہے، 2.5 سے 2.25 دن. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو کیلنڈرز وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ بھائی قمر در عقرب ہونے والا ہے، یعنی یہ تقریباً 2.5 دن 2.25 دن، اتنے بجے شروع ہوگا اتنے بجے ختم ہوگا. یہ تقریباً 2.5 دن جو قمر ہے چاند ہے وہ برج عقرب میں جا رہا ہے. اب وہ کیا ہے اس کے اہل وہ سمجھتے ہیں. اہل بیت اطہار کی روایات میں بڑی صراحت کے ساتھ قمر در عقرب کو بہت امپورٹنس دی گئی ہے. جب چاند برج عقرب میں کئی ساری چیزیں ہیں جو مکروہات میں شامل ہیں. نکاح کرنا مکروہات میں شامل ہے، رخصتی کرنا مکروہات میں شامل ہے، سفر اختیار کرنا مکروہات میں شامل ہے. اور ہے طے شریعت کے اندر کہ جو ہے وہ قمر در عقرب کے اندر جب چاند برج عقرب میں ہو تب سفر اختیار
مت کرو، وطن کو مت چھوڑو، مت نکلو مسافرت پر۔ اب حج واجب ہو گیا، پتہ چلا کہ جو فلائٹس مل رہی ہیں وہ انہی دنوں میں مل رہی ہیں جب چاند برج اقرب میں، قمر در اقرب میں۔ قسم میں تو حج نہیں کروں گا، دوسری فلائٹس اویلیبل نہیں ہیں، جو اویلیبل ہیں وہ انہی دنوں میں، اور ہمارے خاندان میں تو آج تک برج اقرب میں جو ہے وہ کسی نے سفر اختیار کیا نہیں، میں کیسے سفر اختیار کروں؟ اور قبلہ فرما رہے تھے کہ نتیجہ یہ ہوا کہ صاحب نے حج نہیں کیا آخر تک، صرف اسی لیے، اور اگلے سال حج کا موقع آنے سے پہلے دنیا سے رخصت ہوگا۔ اب یہ وہ مکروہ ہے جو شیطان اتنا بڑا بنا کے پیش کر رہا ہے کہ انسان اس کی خاطر واجب کو چھوڑنے کو تیار ہے، حرام کرنے کو تیار ہے۔ تو مباح تو بہت دور کی بات، مکروہات سے بچنا، دیکھیں مباح پر عمل کر کے ہم حرام کی بات کریں نا، عنوان کیا ہے؟ وہ مباح جو حرام کو انجام دینے کا باعث بنتے ہیں، تو اگر مکروہ پہ انسان عمل کرے گا تو اور زیادہ نزدیک ہو جائے گا حرام سے۔ یہ تو ہم اس کی بات کر رہے ہیں جو مستحب، جو مکروہات سے بچنا چاہ رہا ہے، دوسرے الفاظ مستحب پہ عمل کر رہا ہے۔ اگر ٹیکنیکلی سمجھنے کی کوشش کریں، پتہ چلا یہ انسان کو حرام میں لے کر جا رہی چیز۔ تو یہ تمام چیزیں جو فہرست کے طور پر آپ کے سامنے آ رہی ہیں، اس کو کبھی بھی کلی فہرست کے طور پر نہ لیں، لیکن ایک بات کو مزید سمجھنا ضروری ہے، ایک بات کو مزید سمجھنا ضروری ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم مسائل دین کو سیکھ لیتے ہیں، تو اب ایک دوسرے عنوان کی طرف میں جا رہا ہوں، اور یہ بڑا اہم عنوان ہے دین فہمی کے اعتبار سے، دین شناسی کے اعتبار سے، اور دین پر عمل کے اعتبار سے، اور وہ ہے دینداروں میں دین کا صحیح استعمال اور دین کا غلط استعمال۔ یہ بڑا اہم عنوان ہے، میرے اعتبار سے تو بہت اہم عنوان ہے، دین کا صحیح استعمال اور دین کا غلط استعمال۔ اب یہ بے دینوں کی بات نہیں ہو رہی، لا علموں کی بات نہیں ہو رہی، ان کی بات نہیں ہو رہی جنہیں دین کے الف بے نہیں پتا، یہ ان کی بات ہو رہی جو مدارس میں آ رہے ہیں، لیکچرز لے رہے ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہیں، علماء کے پاس بیٹھ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، علم آ گئے۔ اس علم کو آنے کے بعد ایک ہے اس علم کا صحیح استعمال، ایک ہے اس علم کا غلط استعمال۔ علم کا صحیح استعمال انسان کو عظمت کی بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے، علم کا غلط استعمال انسان کو ذلت کی پستیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، اور یہ غلطی صاحب علم کرتا ہے، لا علم انسان یہ غلطی نہیں کرتا۔ چونکہ خواتین اس وقت اس درس میں موجود ہیں، لہٰذا میں ان ایگزامپلس کو شیئر کر رہا ہوں جن میں تعلق خواتین سے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مثالیں مردوں پر لاگو نہیں ہوتی، ڈیفینیٹلی لاگو ہوتی۔ یعنی جب مجرم بنتا ہے انسان، تو چاہے عورت ہو چاہے مرد، اسلام کی نگاہوں میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، ہماری نگاہوں میں بھی فرق نہیں ہونا چاہیے کوئی، لیکن ایگزامپلس کو میں وہ شیئر کر رہا ہوں جو خواتین۔ دین کا علم سیکھ لینے کے بعد جب یہ پتہ چل جاتا ہے ایک عورت کو کہ شوہر کے لیے کھانا پکانا مجھ پر واجب نہیں ہے نا، مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے شاید ہی کوئی خاتون ایسی ہو جن کو یہ والا مسئلہ نہ پتا ہو۔ مدرسے میں آنے کے بعد جو سب سے پہلے شروع باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہی ساری باتیں ہوتی ہیں، نماز اور روزہ اور وضو اور زکوٰۃ تو یہ سب بعد میں دیکھا جائے گا، ساس کی خدمت کرنا کوئی واجب نہیں، شوہر کے لیے کھانا پکانا کوئی واجب نہیں، شوہر کے کپڑے دھونا کوئی واجب نہیں۔ پہلا کام جو کیا گھر پر جا کر، اور شوہر سے کہا کہ کھانا خود پکاؤ۔ غور فرمانے، یہ دین کو سیکھ لیا، لیکن سیکھنے کے بعد یہ دین کا صحیح استعمال ہے کہ غلط استعمال ہے؟ یعنی اگر یہی دین ہے کہ شوہر کے لیے کھانا پکانا واجب نہیں ہے، اس کے بعد ہی تو عورت کی عظمت سامنے آئے گی۔ یعنی آپ ذرا ایک منٹ کے الٹا کر کے سوچیں اس بات کو کہ اگر عورت کے لیے کھانا پکانا واجب ہوتا اپنے شوہروں کے لیے، کیا ہوتا؟ زندگی بھر کھانا پکانے کے بعد بھی وہ شوہر سے یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ میں نے تم پر کوئی احسان کیا۔ شوہر نے صرف یہی جملہ کہنا تھا، مجھ پر کون سا احسان کیا، اپنے آپ کو جہنم سے بچایا، تم پر تو واجب تھا، نہیں کرتی تو میرا بھوکا رہنا بعد کا مسئلہ ہے، تمہارا جہنمی بننا پہلا مسئلہ۔ یہ تو عورت کی عزت اور عظمت ہے اس کے اندر کہ اسے کہا گیا دیکھو تمہارے لیے شوہر کا کھانا پکانا واجب نہیں ہے۔ پھر سیرت جناب سیدہ کے اندر دیکھو، کیا ایک دن بھی ایسا گزرا
جب شہزادی نے اپنے اختیار سے اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے اپنے شوہر کے لیے کھانا نہ پکایا، اب وہ تو مصائب میں پڑھتے ہیں سنتے ہیں کہ حتیٰ جب وفات شہادت کا دن آیا بی بی کے، تو شہادت کے دن بھی بی بی نے کھانا پکایا ہے، اور اس کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے کہ جب تک ممکن ہے میرے بچے میرے مرنے کے بعد بھی، میری شہادت کے بعد بھی میرے بچے بھوکے نہ رہیں. یہ عظمت ہے. اب وہ ہے دین کا صحیح استعمال جو شہزادی کے پاس ہے، یعنی وہ فاطمہ ہے جس کے پاس دین کا صحیح استعمال ہے، یہ کنیز فاطمہ ہے جس کے پاس دین کا غلط استعمال ہے. دین دونوں کے پاس ہے. علم کی حد تک کوئی غلطی نہیں کر رہا، عمل کی حد تک غلطی ہو رہی ہے. تو ہمیں جب دین پتہ چل جاتا ہے، اب آپ کو اندازہ ہو گیا اب اس کی ایگزامپلس کہاں سے کہاں تک پہنچیں گی. اور یہ دیندار لوگ ہی ساری غلطیاں کرتے ہیں. شوہر کے لیے کھانا نہیں پکانا، ساس کو ہنس کے سلام نہیں کرنا، اس کے لیے چائے نہیں بنانا مثال کے طور پر، اور پھر خاندانوں کے جھگڑے. پھر حتیٰ بات طلاقوں تک آتی ہے، گھروں کے ٹوٹنے تک آتی ہے، گھر الگ ہونے کی بات آتی ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں اپنے شوہر کے ساتھ الگ ہو جانا ہے، ہم نہیں رہنا ساس کے ساتھ. پھر کل جب کوئی خود ماں بنتی ہیں، پھر جب بیٹا الگ ہونے کی بات کرتا ہے تب یاد آتا ہے کہ ہم نے کیا کیا تھا اپنی ساس کے ساتھ، ہم نے کس بے دردی سے نکالا تھا، یا ہم کس نفرت سے چھوڑ کر آ گئے تھے. تو آج ہمارا بیٹا بھی چھوڑ کر جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جیسی کرنی ویسی بننی، بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی. لیکن جو میں ڈسکس، یہ ساری باتیں اسی عنوان کے تحت آتی ہیں. انداز بدل بدل کر. اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کتنا اہم ٹاپک ہے یہ، کہ بظاہر ایک چیز ہے، ایک فقہی مسئلہ ہے، ایک عنوان ہم بنا لیتے ہیں، لیکن سیکھنے کے بعد ہم خود، چونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے صحیح اور غلط استعمال، ہم بڑے آرام سے اپنے آپ کو سیو کرتے ہیں اور کاندھا دین کا استعمال کرتے ہیں. یعنی کھانا پکانے کا دل ہمارا نہیں چاہ رہا، کاندھا ہم دین کا استعمال کر رہے ہیں کہ دین نے کب کہا کہ کھانا پکانا ضروری ہے. اچھا دین نے کب کہا کہ کھانا نہ پکانا ضروری ہے؟ یہ بھی تو نہیں کہا. نہ فقط یہ نہیں کہا بلکہ کہا ہے کہ بابا اچھا ہے کہ کھانا پکا لو. جہاد المرأۃ حسن تبعل، عورت کے سب سے جو عورت کا جہاد ہے وہ یہی ہے کہ وہ اچھی شوہرداری کرے. غور کر، یعنی دین کو ہم اب چونکہ یہ والا عنوان ہم نے سیکھ لیا، وہ مباح کام جو حرام سے بچنے کا سبب بنتے ہیں، پھر ہم نے بتایا کہ ضروری نہیں کہ یہ حرام ہی ہو، ممکن ہے بہترین بھی بن جائے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے عمل کے اوپر بہترین کا سرٹیفکیٹ چپکانے کی کوشش کرتے ہیں ہمیشہ. چونکہ ہم جاگ رہے ہیں لہٰذا ہم تو وہ اولیاء خدا والا ہی جاگ رہے ہیں. ہم وہ والا تو جاگ ہی نہیں رہے جو کبھی حرام میں لے کے جاتا. نہیں، ہم اگر جاگ رہے ہیں تو کون سا جاگ رہے ہیں؟ پھر چاہے ہمارے سامنے ہم ٹی وی کیوں نہیں چل رہا، ٹھیک ہے نا. باقی کی باتیں میں نہیں کر رہا ہوں، باقی خود سمجھ جائیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. کون سی سیریل چل رہی ہے، اور مثلا کس قسم میں کیا ہو گیا، اور کون سی قسم میں کیا آنے والا ہے، اور مثلا سب کچھ. لیکن ہم تو وہ اولیاء خدا والا جاگ رہے ہیں. زبردستی اپنے آپ کو جو ہے وہ یہ سمجھنا کہ ہاں دیکھیں انسان کا وجود خود سمجھ جاتا ہے. انسان اپنے آپ کے بارے میں، انسان علی نفسہ لبصیر، انسان اپنے آپ کو اچھی طرح سے جانتا ہے میں کہاں کھڑا ہوں. یہ جو عنوان بنا کر ہم بات کر رہے ہیں، اس کا راز اور اس کی وجہ اور اس کا سبب یہی ہے کہ اگر ہم ان ifs اینڈ بٹس کو ہٹا دیں، اس ایکسٹریم والے اگر کو ہٹا دیں، یعنی نہ وہ ہے جاگنا کہ جس میں جو ہے وہ دعائے کمائل پڑھی جا رہی ہے اور زیارت عاشورہ پڑھی جا رہی ہے اور دعائے توسل پڑھی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے رات کو جاگنے میں دیر ہو رہی ہے، سونے میں دیر ہو رہی ہے. ناموس بات کر رہے ہیں، نہ اس کی بات کر رہے ہیں صاحب کہ موویاں دیکھ رہی ہیں اور گانے دیکھے جا رہے ہیں اور فلم سنے جا رہے ہیں اور فلمیں دیکھی جا رہی ہیں اور سب کچھ، اس لیے رات کو جو ہے سونے میں دیر ہو رہی ہے. نہیں، ایکسٹریمس کی بات نہیں کرتے ہیں ہم، بات کرتے ہیں ڈیفالٹ، یعنی ایک ریگولر جاگنا. تو واقعی پھر یہ وہ بات ہیں کہ ریگولر اگر انسان ان کا عادی ہو جائے گا تو اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کتنی آسانی سے یہ حرام میں چلا جائے گا. ہم علمی مذاکرے کی بات بھی نہیں کرتے، اور ہم مثال کے طور پر مکمل غیبت کی محفل کی بات بھی نہیں کرتے. ہم ایک جنرل گیدرنگ کی بات کرتے ہیں کہ انسان اگر بلا وجہ بیٹھا ہے ایسے ہی گپ شپ کیا جا رہا ہے، 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ سمجھ میں آتا ہے، اس کے بعد انسان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کب غیبت کی وادیوں میں چلا جائے گا. تو ایسا نہ ہو کہ پڑھاتے پڑھاتے یہ جو لسٹ ہے اس کو ہم بالکل اگنور کر دیں. یہ جو لسٹیں یا اس طرح کی چیزیں مزید جو آپ لوگوں نے بھی شیئر کی، آپ نے کیوں شیئر کی کہ صاحب انٹرنیٹ جو انسان کو حرام میں لے آ سکتا ہے، اور انٹرنیٹ سے بہتر حلال نہیں ہو سکتا کوئی، انٹرنیٹ سے اچھا نہیں ہو سکتا کوئی کام. اگر یہ ہو مثال کے طور پر کہ مجالس اپلوڈ کر رہے ہیں، نوحے اپلوڈ کر رہے ہیں، قصیدے اپلوڈ کر رہے ہیں، فرض کرنے جناب علی ان کے نوحے لکھے جا رہے ہیں، سب کو، یہ اس سے اچھا اور کیا ہوگا؟
قرآن کمپائل کیا جا رہا ہے, تفسیر کمپائل کی جا رہی ہے, پی ڈی ایف بنائی جا رہی ہیں, دوسری چیزیں پبلش کی جا رہی ہیں یہ الیکٹرانک میڈیا پر, اس سے اچھا اور کیا ہوگا. لیکن یہ تو ایف ہو گیا نا, اگر ایسا کر رہے ہو. نہیں آپ نہ اگر ایسا کر رہے ہیں کہ بہت اچھا والا کام کر رہے ہیں, قرآن حدیث تفسیر یہ وہ, نہ جناب علی جو نعوذ باللہ کوئی برا کام کر رہے ہیں, آپ اپنا ریگولر کام کر رہے ہیں, ای میلز دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پر, جنرل سرفنگ کر رہے ہیں, نیٹ براؤزنگ کر رہے ہیں. یہ وہ والا موبائل ہے جس کے بارے میں الٹیمیٹلی اندازہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آ کر آپ کو گناہ میں لے کے چلا جائے گا. کہیں نہ کہیں ایسی لنک آئے گا, کہیں نہ کہیں ایسی بات آئے گی کہ آپ چلیں گے اچھا ایک مرتبہ دیکھ لیں کہ لکھا کیا ہے اس کے اندر, پڑھ تو لیں کیا لکھا ہوا ہے. پتہ چلے بیوٹی ٹپس سے پتہ نہیں کہاں سے بات پہنچ گئی اور پھر انسان جو ہے وہ کہیں حرام میں پہنچ گیا, پتہ بھی نہیں چلا انسان کو. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم اس کو اگر ڈیفالٹ کے طور پر دیکھیں, ifs کو درمیان میں ہٹا کر دیکھیں, اس سارے اگر کو ہٹا کر دیکھیں, تو پھر یہ وہ چیزیں ہیں جو بہرحال اس بات کے امکانات ہیں کہ ایک عام انسان چونکہ سمجھ نہیں پائے گا تو اس کا اندازہ ہے کہ وہ غلطی کر جائے گا. ان چیزوں کو دیکھیں ذرا, رات کو دیر تک جاگنا, زیادہ باتیں کرنا, زیادہ سونا. اچھا روایت میں بڑی مذمت آئی ہے ان سب کاموں کی, دیر تک جاگنے کی مذمت ہے, پھر زیادہ باتیں کرنے کی واقعا مذمت ہے, کئی ساری روایتیں نظر آتی ہیں. زیادہ سونا, انسان جو ہے سویا رہے, خود اس کی مذمت ہے. اب دیکھیں مزید ایگزامپل, زیادہ سوشل ہونا, اپنے تعلقات کو بہت زیادہ بڑھا لینا. جب انسان اپنے تعلقات کو بہت زیادہ بڑھاتا ہے, سوشل گیدرنگ انسان کی بہت زیادہ ہو جاتی ہیں, تو اس بات کے امکان, اب ہر انسان تو ولی خدا نہیں ہوتا نا, ہر انسان تو اچھا دوست نہیں ہوتا, اور کہیں بھی انسان کھنچ سکتا ہے کسی ایسے دوست کے ساتھ کہ جو اس کو خدا نہ خواستہ گناہ کی طرف مائل کرے, حرام کی طرف مائل کرے. تعلقات کی وجہ سے خاموش ہو جانا پڑے انسان کو. اچھا اب اس کے برعکس زیادہ خاموش ہونا, بہت زیادہ خاموشی, یعنی ون سیکنڈ اس بات کا کیئر کرنا ہے. ایسا نہیں کرنا کہ انسان جو ہے وہ بولنے سے بچنے کے لیے اتنا خاموش رہے کہ وہاں بھی, یعنی یا تو وہاں بھی بولیں جہاں خاموش رہنا ہے, یا وہاں بھی خاموش رہے جہاں پر اس کو بولنا ہے. یہ دونوں چیزیں غلط ہو جاتی ہیں. زیادہ سیر و تفریح کا عادی ہونا, یہ بھی ایک ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. خیر اب تو کراچی کے حالات ویسے نہیں رہے کہ انسان زیادہ تفریح کا شوقین ہو تب بھی باہر نکل سکے, لیکن بہرحال اگر انشاءاللہ کبھی کراچی کے حالات اچھے ہوئے تو پھر آپ نے کیئر کرنا ہے کہ زیادہ سیر و تفریح کا عادی ہونا بھی اچھی بات نہیں ہے. یعنی ایسی چیز نہیں کہ انسان جو ہے وہ زیادہ سیر و تفریح کرے تو یہ سمجھے کہ ہاں میں ڈیفینیٹلی جو حلال کی طرف ہی جا رہا ہوں. اس بات کے بہت امکانات ہیں کہ جب زیادہ سیر و تفریح کا عادی ہوگا تو کہیں نہ کہیں جا کر وہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا. لا بالی پن, آئی ڈونٹ کیئر ایک اچھی چیز ہے, مباح چیز ہے, بلکہ سم ٹائمز تو اچھی چیز ہے. بعض مقامات پر تو خود ائمہ طاہرین کی خصوصیات میں سے قرار دیا گیا ہے کہ جناب علی جو ہے وہ کبھی بھی ملامت کرنے والوں کی ملامت ان کو اپنے راستے سے نہیں ہٹاتی تھی, بات کرنے والوں کی باتیں ان کو اپنے راستے سے نہیں ہٹاتی تھی. ائمہ کی خصوصیات میں سے وہ اپنا کام کرتے تھے, ختم. لیکن عام زندگی, ایک عام انسان کی تک لاؤبالی پن بعض اوقات انسان کو حرام کی طرف لے کے چلا جاتا ہے. نارمل زندگی میں کیئر ہی نہیں ہے, ماں کچھ کہہ رہی ہے, باپ کچھ کہہ رہے ہیں, شوہر کچھ کہہ رہے ہیں, مثلا بیوی کچھ کہہ رہی ہے, بچے کچھ کہہ رہے ہیں, بھائی بہن, لاؤبالی, کیئر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے ہر ایک کی بات مت سنو, لیکن یہ بھی نہیں کہ کسی کی مت سنو, کبھی کسی کی کیئر ہی مت کرو, اندازہ ہونا چاہیے. پھر کچھ ایگزامپلس ہیں مزید. تقریبات میں جانے کے شوقین ہونا بڑا خطرناک عنوان ہے, اسپیشلی خواتین کے اعتبار سے. مجھے نہیں معلوم آیا مجھے اجازت ہے اس فورم پر یہ بات شیئر کرنے کی یا نہیں, لیکن بہرحال روایتوں میں جب میں نے ائمہ طاہرین کی وہ احادیث پڑھی جس میں انہوں نے مردوں کو مذمت کی ہے, مردوں کو ڈانٹا ہے, مردوں کو برا بھلا کہا ہے, تو جن کچھ باتوں میں بڑی شدت کے ساتھ مردوں کو برا بھلا کہا گیا, ان میں سے ایک یہ ہے کہ تم کیسے بے شرم ہو کہ تمہیں احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ تم اپنی بیویوں کو اتنا زیادہ شادیوں میں بھیجتے ہو. اب دیکھیے پڑھیے گا کتابوں کو, ایسا نہیں کہ میں اپنی مرضی سے کوئی بات کر رہا ہوں.
یعنی مرد کے لیے انتہائی مذمت کی بات ہے کہ وہ اپنی خواتین کو بے لگام شادیوں میں جانے کی اجازت دے رہا ہے. یہ کس دور کی بات ہو رہی ہے جب خواتین بے حجاب نہیں جایا کرتی تھیں؟ اب یہ نہ سمجھے مکس گیدرنگ کی بات ہو رہی ہے یا مثال کے طور پر حرام نہیں، حلال گیدرنگ کی بات ہو رہی ہے. مجھے نہیں پتا مجھے اس انداز سے کہنا چاہیے کہ نہیں، لیکن میں کہہ دیتا ہوں شاید کبھی 10 سالوں میں یا کچھ دہائیوں میں جانے کے بعد کچھ شاید معاشرہ ڈیولپ ہو جائے، لگتا نہیں، امید نہیں ہے، لیکن بہرحال جیسے کہتے ہیں نا نقار خانے میں طوطی کی آواز سنتا کون ہے، پھر بھی کہتے ہیں میں شاید حرج نہیں ہے. یعنی میں بڑے اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو شادیوں کی رسمیں ہیں، صرف جو تقریبات کی بات ہو رہی ہے نا اسی حال بات کرتے ہیں، اگر خواتین کو درمیان سے نکال دیا جائے، یعنی ایک منٹ کے لیے فرض کرنے کہتی شادی اور اس میں خواتین کا شیئر کچھ نہیں سوائے اس کے کہ ایک عورت دلہن بن کے آ رہی، جو ہماری شادیوں کے اخراجات ہیں نا وہ 90% کم ہو جائیں گے. 90% میں بلا مبالغہ. اگر 10 لاکھ روپے کی شادی ہو رہی ہے تو وہ 1 لاکھ روپے سے اوپر میں نہیں ہوگی. آپ لوگ خود دیکھ لیجئے اپنی اپنی زندگیوں کے اندر کہ جب ایک شادی ہوتی ہے آپ کے گھر میں تو جو رسمیں ہم نے بنا کے رکھی ہیں اور ایک لفظ جو بڑی شدت کے ساتھ گھر کی بزرگ خواتین استعمال کرتی ہیں اپنی بچیوں کے لیے، صاحب ایک ہی تو دن ہے ارمان نکالنے کا. یہ ارمان ایسے نکلتا ہے جیسے جنازہ نکل جاتا ہے مرد کا بیچارے کا. میں صحیح بتا رہا ہوں، ارمان. بیوٹی پارلر میں ارمان آ جائے گا، ڈریس میں ارمان آ جائے گا، پتہ نہیں میک اپ میں ارمان آ جائے گا، پرس میں ارمان آ جائے گا، سینڈل میں ارمان آ جائے گا، فوٹو سیشن میں ارمان آ جائے گا، مہندی کی رسم میں ارمان نکالنے کا ایک ہی دن ہے. آپ واقعا دیکھیے کہ جتنے بھی اخراجات ہیں، ڈریسز جو بنائے جاتے ہیں ایک ایک فنکشن کے لیے، اگر آپ گھر کی صرف 5-6 خواتین، ماں ہو گئی، بہنیں ہو گئی، بھابیاں ہو گئی، نندیں ہو گئی، مثلا انہی کو آپ 5-6 کو 8-10 کو دیکھ لیجئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعا صرف انہی چیزوں میں جو کل شادی کے اخراجات ہیں اس کا 50% سے زیادہ انہی چیزوں پہ جا رہا ہے. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے یہ جو ڈریسز اتنے مہنگے مہنگے آتے ہیں 20-20 ہزار، 25-25 ہزار، 50 ہزار، لاکھ، آپ کہیں گے مولوی صاحب اتنے سستے کہاں ملتے ہیں. اور مجھے اندازہ ہے دونوں طرح کے ایکسٹریمز ہیں، حتیٰ اس کلاس میں بھی ہوں گے ڈیفینیٹلی. ایک گروپ وہ بھی ہوگا جو کہے گا مولانا صاحب 25,000 کا ڈریس کہاں ملتا ہے، ہم کو تو 1.5 لاکھ 2 لاکھ سے کم کا نہیں ملتا ہے. ایک گروپ ہوگا مولانا صاحب اتنے 25,000 کے مہنگے ڈریس کون پہنتا ہے. ہیں جہاں غربت ہے انسان اس اعتبار سے دونوں چیزوں کو سمجھتا ہے. لیکن زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ شاید جس کی اوقات 10,000 کا ڈریس پہننے کی تھی اس نے 25,000 کا پہن لیا، شاید وہ اس کو دوبارہ استعمال کر لے، تیسری بار استعمال کر لے. لیکن جس نے 2 لاکھ روپے کا ڈریس لیا تھا ایک فنکشن کے لیے، دوسرے فنکشن کے لیے 1.5 لاکھ کا لیا تھا، تیسرے فنکشن کے لیے 2.5 لاکھ کا لیا تھا، وہ اس 2 لاکھ والے ڈریس کو کبھی دوبارہ استعمال نہیں کرے گی. اگر ایک ہفتے بعد دوسری شادی ہوئی اگر بہن کی تو اس کو بھی نیا جوڑا چاہیے 50,000 کا، لیکن یہ 2 لاکھ والا دوبارہ استعمال نہیں کی. ایک ہفتہ تو پہلے پہنا ہے، اس کو ریپیٹ کیسے کریں، ہے کہ نہیں. 25,000 والا شاید پھر بھی استعمال کر لے گا دوبارہ، 2 لاکھ والا استعمال نہیں کرے گا. یعنی اب اس 2 لاکھ روپے کے ڈریس کو ضائع ہی ہونا ہے، ختم ہو جانا ہے. اس 1.5 لاکھ کے ڈریس کو ضائع ہو جانا ہے، اس 2.5 لاکھ کے ڈریس کو، اس لیے کہ خدا نے پیسہ اتنا دے دیا ہے کہ 3-3 لاکھ روپے کے ڈریس خرید سکتے ہیں، 2-2 لاکھ روپے کے ڈریس خرید سکتے ہیں، تو اب اس کو دوبارہ تو استعمال نہیں کریں گے، نیور. یہ وہ مباحات ہیں. اچھا اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، پہن لیجیے. اسلام حرام تو نہیں قرار دے رہا جب تک کہ اسراف کے کھاتے میں نہ جائے، وہاں جا کے حرام بھی ہو جائے گا، لیکن جب تک اسراف بھی نہیں ہے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. تو یہ وہ مباحات ہیں جو پتہ نہیں انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو خدا کرے کہ جس طرح سے اہل بیت اطہار چاہتے تھے ہم اس کو سمجھیں، اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں. اور میں اگین پہ کرٹیسائز نہیں کرنا چاہ رہا ہوں خواتین کو، لیکن سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اکثر چیزوں کی جو جڑ میں جو بنیادیں ہیں وہ خواتین کی بنائی ہوئی رسمیں ہیں، خواتین کے بنائے ہوئے ارمان ہیں. صاحب ایک زندگی میں ایک مرتبہ تو ارمان تھا کہ اس بیوٹی پارلر میں جا کے تیار ہونا ہے، شاید چاہے 50,000 کیوں نہ لگ جائے، ہے نا. تو یہ چیزیں تقریبات میں جانے کے شوقین ہونا یہ وہاں تک لے کر جاتی ہے انسان کو.
اس اسراف کی منزلوں تک، اس گناہ کی منزلوں تک اور وہاں تک. گھر والوں کو کم وقت دینا، یا شاید خواتین کی بنسبت مردوں کے لیے زیادہ کرٹیکل یہ مباح ہے کہ ٹھیک ہے واجب نہیں گھر پہ وقت دینا، لیکن نتیجہ کیا ہوگا کہ پورا گھر کا شیرازہ بعض اوقات بکھر جاتا ہے اگر مرد گھر میں وقت نہیں دے رہا ہوتا اپنے بچوں کو، اپنی اہلیہ کو، اپنے والدین کو. مثال کے طور پر خود خواتین کے لیے بعض اوقات آپ بلیو کیجیے میرے پاس فونز آتے ہیں. اب چونکہ میں نے عرض کیا نا کہ چونکہ میرے سامنے خواتین بیٹھی، لہٰذا میں ان ایگزامپلس کو زیادہ ڈسکس کر رہا ہوں جن کا تعلق خواتین کے کرٹیسزم سے. ادروائز آپ یہ مت سمجھے گا کہ مردوں کو میں نہیں ڈانٹتا ہوں، یا مثلا نوجوانوں کے سامنے لیکچرز ہوتا ہے تو ان کو ہم ایگزامپلس نہیں دیتے ہیں. ان کو ان کے اعتبار سے ڈانٹا جاتا ہے، اور ڈانٹا ضروری بھی ہے ان کو، بلکہ زیادہ ضروری ڈانٹنا. لیکن فون آتے میرے پاس، مولانا صاحب پتہ نہیں ہماری بیگم کو کیا ہو گیا، مصلی چھوڑنے کو تیار نہیں، دعاؤں کی کتاب چھوڑنے کو تیار نہیں. رمضان کا مہینہ ہے، مفاد الجنان کھولیے تو اب جب تک پہلی سحری سے لے کر آخری سحری تک کے سارے اعمال، ساری دعائیں نہیں پڑھ ڈالیں گی، کتاب نہیں چھوڑیں گی. ہوتا ہے کیسا نہیں ہوتا، ساری دعائیں پڑھنی. ارے بابا اس کتاب کے اندر ذرا غور سے پڑھو تو تمہیں نظر آئے گا، لکھا ہوگا مثلا 5ویں امام سحری میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لکھا ہوگا 6 امام سحری میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لکھا ہوگا 7ویں امام سحری میں دعا پڑھتے تھے. اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی امام ساری دعائیں نہیں پڑھتا تھا. آپ تو امام سے زیادہ دیندار بن گئے. سمجھ میں آ رہی بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یہ نہیں لکھا کہ انہیں یہ جو کتابیں ہیں اس کے اندر کلیکشن ہے، آپ کو سلیکشن کرنا ہے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے، مثال کے طور پر کہ آپ کے سامنے ایک البم پیش کر دیا جائے کہ صاحب فلاں خاتون نے شادی میں جوڑا پہنا تھا، فلاں خاتون نے شادی میں جوڑا پہنا تھا، فلاں خاتون نے شادی میں جوڑا پہنا تھا، فلاں خاتون نے پہنا تھا. 10 جوڑے آپ کے سامنے آ گئے تو کیا ایک دن میں آپ سارے کے سارے جوڑے پہنیں گے؟ آپ سلیکٹ کریں ان میں سے کہ آج مجھے یہ والا جوڑا پہننا ہے، ٹھیک ہے. یا مثال کے طور پر آپ کے سامنے مثلا 4 ریسٹورنٹ کا یا 10 ریسٹورنٹ کا مینیو آ گیا کہ آج فلاں ریسٹورنٹ میں یہ جو ہے وہ کھانا دیا جا رہا ہے شہری میں، آج فلاں ریسٹورنٹ میں یہ کھانا دیا جا رہا ہے، فلاں میں یہ. تو آپ کو سلیکٹ کرنا ہے کہ مجھے کون سا کھانا چوز کرنا ہے. یہ تھوڑی کہ 10 کی 10 ڈشیں کھا لینی ہے ایک دن کے اندر، پھر تو بدعزمی ہونی ہے. یہ دعائیں بھی بعض اوقات بدعزمی پیدا کر دیتی ہیں روحانی اعتبار سے. یہ کم وقت دینا ضروری نہیں کہ گناہ کی وجہ سے ہی ہو، حتیٰ مفاتی بعض اوقات انسان کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتی. اگر یہ شوق ہے کہ نہیں ساری دعائیں پڑھنی، اور خواتین میں بڑا انہیں ایک بہت اچھی بات ہے، میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جتنا عبادتوں کا شوق ہمارے معاشرے میں خواتین کو ہے، مرد حضرات میں اتنا زیادہ شوق نظر نہیں آتا. یہ آپ خود بھی دیکھتے ہوں گے، نہیں نظر آتا اتنا زیادہ. بلکہ میں تو بڑے ہنس کے ایگزامپل دیا کرتا ہوں کہ مردوں میں مجلس پڑھنا اور خواتین میں مجلس پڑھنا بڑا فرق ہے. اگر انسان کو پیاس بھی لگی ہو مجلس کے دوران، خواتین میں اگر انسان سلوات پڑھوا لے تو اتنی آرام سے سلوات پڑھتی ہے کہ انسان پورا جگ پی جائے فرق نہیں پڑے گا. مرد حضرات میں سلوات پڑھا تو ابھی گھونٹ نہیں لیا، پتہ چلا سلوات ختم ہو گئی. لیکن خیر ایک سلوات پڑھتے ہیں محمد علیہ وسلم. تو کلی طور پر یہ بہت اچھی بات ہے کہ عبادت کا شوق خواتین میں بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن جب یہ بھی اس کیفیت پہ آ جائے کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ گھر والوں کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، بچوں کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، شوہر کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، ماں باپ کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، تو پھر یہی عبادت انسان کے لیے جو ہے وہ شاید جزا کے بجائے ممکن ہے سزا کا باعث بن جائے. گھر والوں کو کم وقت دینا، چاہے مرد کی طرف سے ہو چاہے عورت کی طرف سے. ضرورت سے زیادہ کمانے کی فکر میں رہنا یہ خالصتاً مردوں کا معاملہ ہے. بہت کم حد تک یہ ہوگا کہ شاید خواتین کے لیے وہ خواتین کی جو ورکنگ ویمن ہیں یا مثلا کہیں جاب کر رہی ہیں یا کما رہی ہیں. اور بعض اوقات انسان کمانے کی فکر میں اتنا زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے، اتنا زیادہ مست ہو جاتا ہے پیسہ کمانے میں کہ اسے خیال ہی نہیں رہتا کہ میں پیسہ تو کما رہا ہوں لیکن کھو کیا کیا رہا ہوں، اور جتنا میں نے کمایا ہے اس کا شاید 100 گنا دے کر بھی میں وہ حاصل نہیں کر سکوں گا جس کو میں نے کھو دیا ہے. اچھا ہمارے کلچر میں اب یہ چیز اس ایکسٹریم پہ نہیں پہنچی، یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم صرف آنکھ بند ہوئی کرٹیسائز ہی کریں. ہمارے کلچر میں وہ چیز اس ایکسٹریم تک نہیں پہنچی. خدا کا شکر ہے کہ ہمارے ویلیوز کا خیال رکھا جاتا ہے، خدا کا شکر ہے کہ ہمارے ماں باپ کا خیال رکھا جاتا ہے، خدا کا شکر ہے کہ ہمارے بچوں کا خیال رکھا جاتا ہے. اس قسم کی باتیں یورپ کے کلچر میں تو بہت زیادہ ہیں، نان مسلم کے کلچر میں تو بہت زیادہ ہیں.
بڑی مشہور قصہ تو انٹرنیٹ پہ ای میل پہ بڑا سرکولیٹ کرتا رہا، اور آپ میں سے وہ افراد جو انٹرنیٹ سے آشنا ہیں انہوں نے یقیناً کہیں نہ کہیں اس کو پڑھا ہوگا، جنہوں نے نہیں پڑھا ان کے لیے میں سنا دیتا ہوں۔ ایک بچے نے اپنے باپ سے پوچھا، بابا آپ جو ہے وہ وہاں پر جو تنخواہیں وغیرہ ہوتی ہیں یا جو مثلا کام ہوتا ہے وہ آورلی ہوتا ہے، 1 گھنٹے میں کتنے آپ کما رہے ہیں؟ کہنے لگا بابا آپ 1 گھنٹے میں کتنا کما لیتے ہیں؟ ڈاکٹر تھا، بہت بڑا ڈاکٹر تھا۔ کہنے لگا بیٹا $100 an hour، 1 گھنٹے میں $100 کما لیتا ہوں میں۔ کہنے لگا اچھا۔ اب تھکا رہا باپ آیا تھا کام سے، کہنے لگا بابا مجھے $50 دے سکتے ہیں؟ باپ کو غصہ آ گیا اور بری طرح سے جھڑک دیا اس بچے کو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں اتنا تھک ہار کے آیا ہوں، تمہاری خاطر اتنا کام کر کے آ رہا ہوں، تو مجھے اس لیے پوچھا تھا کہ مجھے تم پیسے نکلواؤ پھر، اور تم اتنے پیسے میں دیتا ہوں؟ یہ طریقہ تمہارے باپ سے پیار کرنے کا، یہ طریقہ تمہارے باپ سے محبت کرنے کا، یہ طریقہ تمہارے باپ سے جو ہے ٹریٹ کرنے کا؟ وہ شرافت ہوتی ہے، باپ کے پیسوں کا حساب کتاب لگا رہے ہو، باپ سے پیسے مانگ رہے ہو، جو ڈانٹا تھا ڈانٹ دیا، بچہ سر جھکا کے چلا گیا۔ اب یہ گھر میں آیا، بہرحال انسان ہاتھ منہ دھوتا ہے، کھانا کھاتا ہے، تھوڑا ریلیکس ہوتا ہے، خیال آیا، ریفلیکٹ کیا کہ میں نے کیا کیا میرے بچوں کے ساتھ۔ پھر ایک دم سے ذہن میں خیال آیا کہ بابا ٹھیک ہے، مالدار باپ کا بیٹا ہے، ڈاکٹر کا بیٹا ہے، ممکن ہے بیچارے کی ضروریات ہوں، کما تو نہیں سکتا، آخر مجھ سے نہیں مانگے گا تو کس سے مانگے گا؟ جب کھا پی لیا، دماغ ٹھنڈا ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تو پھر $50 ہاتھ میں لے کر گیا، چلو بچے کو دے دو، سوری بھی کر لو، بچے سے پیار سے بات کر لو۔ بچے کے پاس گیا، بیٹا دیکھا بچہ لیٹا ہوا ہے، بیٹھا بیٹے کے پاس، کیا بات ہے بیٹا تمہیں کیوں چاہیے $50؟ یہ لو تمہارے پیسے لے کر آیا ہوں، لیکن ایسا تو نہیں نہ کراؤ، یہ کرو۔ بچے نے اٹھا، خوش ہو گیا، آپ نے دے دی $50؟ ہاں۔ کہا بابا میں آپ سے اس لیے $50 مانگ رہا تھا کہ میرے پاس $50 تو جمع ہو گئے تھے، مجھے آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی تھی 1 گھنٹے کی، میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے 1 گھنٹہ آپ کی زندگی کا میں بائی کر سکوں، پرچیز کر سکوں۔ I want you to buy an hour of your life، اس لیے کہ آپ کو جب تک $100 نہیں ملیں گے آپ 1 گھنٹہ مجھے نہیں دیں گے، تو میں آپ کو $100 دے کر 1 گھنٹہ لینا چاہ رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگیوں میں بھی یہ دن آنا شروع ہو جائیں کہ جہاں انسان کمانے کی فکر میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ اسے خیال نہ آئے کہ میں کما رہا ہوں جن کی خاطر انہی کو کھو رہا ہوں، اور اس طرح سے کھو دوں گا کہ پھر اس کے بعد جتنا کمایا ہے اس کا 100 گنا دے کر بھی ان کو دوبارہ حاصل نہیں کر سکوں گا۔ زیادہ کمانے کی فکر ہونا، یہ انسانی زندگی کے حوالے سے، پھر اخروی زندگی کے حوالے سے انسان اتنا لگ گیا مال و منال میں، دولت میں، کہ اب امام بارگاہ کا وقت نہیں مل رہا، اب مسجد میں جانے کا وقت نہیں مل رہا، اب خدا کے پاس جانے کا وقت نہیں مل رہا، خانہ کعبہ میں جانے کا وقت نہیں مل رہا، امام حسین کی زیارت پہ جانے کا وقت نہیں مل رہا، وقت نہیں مل رہا انسان کو۔ ایسے ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو میں نے حج کی کلاسز میں شروع میں ڈسکس کیا تھا، تڑپ ہے کہ کسی طرح سے خانہ کعبہ کی زیارت نصیب ہو جائے، اپنا زیور بیچنے کو تیار ہیں، اپنے کپڑے بیچنے کو تیار ہیں، اپنی ضرورت کی چیزوں کو قربان کرنے کو تیار ہیں۔ اور دوسری طرف وہ ایکسٹریم نظر آتا ہے، اتنے مالدار ہیں کہ اگر ساری دنیا 4 لاکھ کا حج کر رہی ہے، وہ 40 لاکھ کا بھی حج کرنے کو فرق نہیں پڑنے والا، توفیق ہی نہیں مکہ جانے کی، فرصت ہی نہیں کمانے سے، آج یہ میٹنگ ہے، آج وہ بزنس ہے، آج وہ کام ہے، نہیں جا رہے۔ ایسے مالداروں کی کمی نہیں ہے کہ بے تحاشا پیسہ ہونے کے باوجود بھی فرصت ہی نہیں ہے خدا کے گھر کا سوچنے کی، مولا حسین کی زیارت کا سوچنے کی۔ یہ وہ مباحات ہیں بظاہر زیادہ کمانا کہ جو انسان کو حرام میں ڈال دیتا ہے۔ پھر زیادہ کمانے کی فکر میں انسان حلال اور حرام کو نہیں سوچتا، وہ یہ نہیں دیکھ پاتا کہ جو میں کما رہا ہوں آیا وہ حلال کا طریقہ بھی ہے یا حرام کا طریقہ کار ہے۔ نہ انسان حلال کو دیکھتا ہے نہ حرام کو دیکھتا ہے۔ میں نے کہا کہ خالصتاً اس کا تعلق مردوں سے۔ ایک جملہ مجھے کہنے دیجئے، اگین اس بات کو پرسنل کرٹیسزم کے طور پہ مت لیجئے گا، لیکن بہرحال اصلاح احوال کے لیے کچھ باتوں کو شیئر کرنا، ڈسکس کرنا ضروری ہے۔ بہت سارے مقامات ایسے بھی نظر آتے ہیں مردوں کی زندگی میں کہ جب وہ حلال اور حرام کی پرواہ کیے بغیر زیادہ کمانے کی فکر کر رہے ہوتے ہیں تو بیک اپ میں اس کا ریزن بیوی ہوتی ہے۔ آپ کی حد تک جو آپ اپنے آپ کو کیئر کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کو ریفلیکٹ کر سکتے ہیں، اپنی زندگی میں جو ہے وہ اصلاح کی گنجائش یہاں نکال سکتے ہیں، وہ یہ کہ کہیں آپ تو نہیں ہیں کہ جو اپنے شوہر کے لیے اس بات کا سبب بن رہے ہیں کہ وہ آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، یا آپ کی ضرورتوں نہیں، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، لگژریز کو پورا کرنے کے لیے، فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کمانے کی فکر کرے، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ کیفیت بھی آئے کہ حلال کرتے کرتے وہ حرام کی منزلوں میں بھی داخل ہو جائے کہ اگر حرام نہیں کماؤں گا تو بیوی کی فرمائشوں کو کیسے پورا کروں گا، اس کی خواہشات کو کیسے پورا کروں گا۔ اور پھر اگین
یہ وہ ساری شادی بیاہ اس طرح کی تقریبات و سارے مسائل کہ جہاں انسان بعض اوقات ٹوٹ جاتا ہے کہ آیا ان کو نہیں اگر پورا نہیں کروں گا تو کیسے ہوگا، پورا کروں گا تو کیسے ہوگا۔ اچھا ایک بات مجھے نہیں پتا، یہ میں کبھی بھی اس طرح سے شیئر نہیں کرتا ہوں، لیکن اب چونکہ یہ بات ہو چکی ہے آلریڈی تو صرف آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ یہ پلیز اس کو ایڈورٹیزمنٹ مت سمجھیے گا، لیکن ایک شیئر کرنے کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ بات شاید اچھا فورم ہے، یہ شیئر ہو جائے۔ ہم نے ایک سیٹ اپ بنایا ہے گرین آئی لینڈ ٹرسٹ کے نام سے، اور بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں۔ تو اس میں جو وومن ونگ ہے ہمارا، اس کے اندر خواہر زہرا یاسوبی صاحبہ کا نام آپ نے سنا بھی ہوگا، وہ بھی اس پروجیکٹ کا حصہ بنی۔ انہوں نے بھی جو ہے وہ کہا ہے کہ اپنے بیہاف پر، کہ بلکہ شاید انہوں نے کام بھی شروع کیا ہے۔ ہم خواتین کے لیے ان ڈریسز کو ڈونیشن کے طور پر لے رہے ہیں جو مہنگے سوٹس ہوتے ہیں شادی وغیرہ کے، تاکہ وہ بچیاں جو یہ مہنگے سوٹس افورڈ نہیں کر سکتی ہیں انہیں پیسہ خرچ کم کرنا پڑے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نہ کرنا پڑے، اور انہیں جو ہے وہ مہنگے سوٹ بھی اپنی شادی میں پہننے کا موقع مل جائے۔ اس کا شاید بہترین استعمال یہ ہو کہ وہ سوٹ جو آپ نے ایک مرتبہ پہن لیا دوبارہ تو آپ نے نہیں پہننا، طے ہے کہ نہیں پہننا۔ اسپیشلی میں نے جو ایگزامپل دی کہ اگر 1.5-2 لاکھ والا سوٹ ہے تو پتہ ہے کہ آپ نے نہیں پہننا، ریپیٹ تو کرنا ہی نہیں ہے، تو بالکل ضائع ہو جائے۔ اچھا ہے کہ پہلی فرصت میں، اس سے پہلے کہ فیشن ختم ہو، آپ جو ہے وہ یہ ڈونیٹ کر دیں، تاکہ کم از کم 2-4 مرتبہ جو انہی ایام میں اگر مزید کسی بچیوں کی یا بہنوں کی شادیاں ہو رہی ہیں تو وہ اسے بہت ہی کم، یعنی صرف تھوڑا سا آلٹریشن یا اس طرح کے استعمال کر سکیں۔ تو بہرحال اس کے لیے ایک سیٹ اپ ہے، بعد میں اسے میں آپ کو عرض کر دوں گا، تو ان سے بات کر کے آپ اس طرح کی ڈونیشنز دے سکتے ہیں رائٹس کے ساتھ، تاکہ جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جا سکے۔ خیر، ضرورت سے زیادہ کمانے کی فکر میں رہنا وغیرہ وغیرہ، یہ عنوان ہمارا مکمل ہوا۔ اس کے بعد کچھ مزید عنوانات ہیں، ایک بار صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر۔ اچھا اب جناب علی میرے پاس اگین ہم آ جاتے ہیں مسائل فقہ پر۔ جو باتیں اب تک ہم نے کی، ان میں سے کوئی سوال جو ہمارا ٹاپک تھا بڑا امپورٹنٹ تھا، لہٰذا میں نے اچھا خاصا وقت لے لیا۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے اور سمجھتے ہیں کہ بڑا اہم سوال ہے تو پلیز ڈسکس کر لیں۔ جی ایسا ہوتا ہے کہ نماز شب کے بعد نیند آ جاتی ہے اور سو جاتے ہیں، اور فجر کی نماز جو واجب ہے وہ کبھی کبھار قضا ہو جاتی ہے، اس صورت میں کیا؟ اگین سیم بات ہے جو ہم نے بات کی تھی مستحبات کی بھی، کہ جو پیش خیمہ بن سکتے ہیں حرام کا۔ 90% کیسز میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہ لوگ جو نماز شب پڑھنے کے عادی ہیں عام طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ فجر کی نماز ان کی قضا ہو جائے، لیکن اگر ایک آدھ مرتبہ ہو گئی گناہگار بھی نہیں ہوں گے۔ ونس ان اے بلو مون جسے کہتے ہیں، مہینے میں ایک مرتبہ، 2 مہینے میں ایک مرتبہ، 4 مہینے میں ایک مرتبہ۔ لیکن اگر دیکھا کہ بھئی ہر مہینے 5-6 نمازیں قضا ہو رہی نماز شب کی وجہ سے، تو پھر انسان کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ آخر ایسی کیا غلطی ہو رہی ہے، کیا کیا جائے کہ فجر کی نماز قضا نہ ہونے پائے۔ تو یہ انسان کو بہرحال توجہ کرنی ہے۔ ایک آدھ مرتبہ ہوگی ٹھیک ہے، حرج نہیں ہے، لیکن یوزولی جو نماز شب پڑھنے کے عادی ہیں الحمدللہ ان کی نماز فجر جو ہے وہ قضا نہیں ہو پاتی ہے۔ جی خیر، یہ باتیں مکمل ہوئیں۔ اب آ جاتے ہیں کچھ فقہی مسائل پر کہ جن پر اگین ہمیں بات کرنا تھی، اور آپ کو اندازہ بھی ہے کہ میرا عام طور پر جو ٹاپک ہوتا ہے وہ فقہی مسائل ہوا کرتے ہیں۔ دیکھیں اچھا سوال ہے، اور ان تمام باتوں کے جواب میں یہی کہوں گا، دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ انہیں کم از کم میں اپنی حد تک کی کوشش کرتا ہوں کہ کبھی بھی ثواب اور عذاب کے جو ہے نا دکان کھول کے نہ بیٹھوں۔ انہیں یہ ہم طالب علموں کی غلطیوں میں سے یہ غلطیاں ہیں، میں خدا نہ خواستہ بات پہ کہیں سے نہ، ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں تمہیں ثواب ملے گا، تمہیں عذاب ملے گا، تمہیں جو ہے وہ خدا اتنا وہ دے گا، تمہیں خدا اتنا جہنم میں ڈال دے گا۔ میں کون ہوتا ہوں، میری اپنی جنت جانا مجھے نہیں معلوم کہ میں کہاں جانے والا ہوں، تو میں کہاں دوسروں کو ٹھیکیداری لکھتا پھروں کہ تم کو جنت بانٹوں کسی کو جہنم بانٹوں۔ ثواب اور عذاب کا تعلق واقعاً پروردگار کی ذات سے ہے، اور خدا کرے کہ وہ ہر انسان کو، لیکن اتنا طے ہے کہ وہ خدا نیتوں پر ثواب ضرور دیتا ہے۔ اگین انسان کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ آیا میں عبادت سے بچنے کے لیے بہانہ ڈھونڈ رہا ہوں یا واقعاً کسی کو عبادت پہ لانے کے لیے بہانہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ یہ انسان کا اپنا انر، زبان سے کچھ بھی کہتا رہے، انسان کا باطن جانتا ہے، اور اگر باطن میں انسان مطمئن ہے تو اسے مطمئن رہنا چاہیے کہ پروردگار عالم جزا دینے والا ہے۔ ہاں یہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے کہ آپ نے جو طریقہ کار اختیار کیا، آپ سے مراد جو فرد ہے کہ بھئی آپ نے جو طریقہ کار اختیار کیا، کیا آیا اس سے بہتر طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا تھا کہ نہیں۔ ایک بات میں اور وضاحت کر دوں، چلے بات یہاں تک آ گئی ہے، تو 2 چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ نمبر 1 دین کو خود پر نافذ کرنا، نمبر 2 دین کو اپنے گرد و پیش کے افراد پہ نافذ کرنا۔
ہمارا بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم جب بھی دین کو ڈسکس کرتے ہیں گرد و پیش پر نافذ کرنے کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں بنسبت خود پر نافذ کرنے کے. یہ ایک پرابلم ہے. میں آپ کے سوال کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک کلی بات کر رہا ہوں. اکثر جو ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ مولانا جو بات کر رہے ہیں نا, ہاں یہ میری پھپھو ایسی ہیں, یہ جو مولانا بات کر رہے ہیں نند ایسی ہیں, یہ جو بات کر رہے ہیں ساس میں تو ساری برائی ہیں. ٹھیک ہے نا, ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ میرے اندر اس میں کیا کیا ہے, مجھ میں کہاں کہاں اصلاح کی گنجائش ہے. ہم زیادہ تر جو ہے دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں. امر بالمعروف اور نہی المنکر کے ٹاپک میں بات آتی ہے. دیکھیں امر بالمعروف خود کو انسان بنانے کے لیے نہیں ہے. امر بالمعروف ہے ہی دوسروں کو راہ راست پر. امر بالمعروف دوسروں کو نیکی کا حکم دینا, نہی المنکر دوسروں کو برائی سے روکنا. ٹھیک ہے نا. ایک ہے اصلاح نفس, تزکیہ نفس. اس کے لیے جو انسان کے اسٹیپس ہوں گے وہ ڈیفرنٹ ہوں گے. ایک ہے امر بالمعروف نہی المنکر, اس کے لیے جو اسٹیپس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوں گے. یعنی اس کوشچن کے اندر دونوں چیزیں آ رہی ہیں. خود کو راہ راست سے ہٹانا بھی نہیں ہے, شوہر کو راہ راست پہ لانے کی کوشش بھی کرنا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ امر بالمعروف کرتے کرتے تزکیہ نفس کے راستے سے ہٹ جائیں, تزکیہ نفس کرتے کرتے امر بالمعروف کے راستے سے ہٹ جائیں. اور امر بالمعروف کے اندر نہی المنکر کے اندر یہ بہت ہی وسیع ٹاپک ہے, اور میں اتنا عاشق ہوں اس ٹاپک کا کہ اگر آپ نے مجھے چھیڑ دیا امر بالمعروف میں تو کم از کم 2-3 کلاسز نکل جائیں گی 2-2 گھنٹے کی, اور پھر بھی ختم نہیں ہوں گی باتیں. امر بالمعروف اتنا خوبصورت ٹاپک ہے, اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ جس کو ہمیں شاید آج تک سمجھا ہی نہیں ہے. کاش ہم نے سمجھا ہوتا امر بالمعروف کو نہی المنکر کو, تو پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے. یعنی جب میں اس ٹاپک کو سمجھانا شروع کروں گا, اگر موقع ملا تو میں, چلیں بات آ گئی, اگر آپ نے ٹاپک نہیں پڑھا یہ والا تو میں ریکویسٹ کروں گا ان سے انتظامیہ سے کہ امر بالمعروف کا ٹاپک مجھے دیا جائے, تو ہم پھر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اگر میں ہوا کراچی میں, مجھے تو اکثر نصیب ہی نہیں ہوتا, کم ہوتا ہے, لیکن بہرحال اگر انشاءاللہ موقع ملا آپ کے ساتھ بیٹھنے کا تو ضرور اس کو لیں گے. امر بالمعروف وہ ٹاپک ہے جس کے اندر الٹیمیٹ گول آپ کا یہ ہے کہ آپ کا جو وکٹم ہے, جو آپ کا سامنے ٹارگٹ ہے, وہ راہ راست پہ آ جائے. امر بالمعروف کا ہر وہ طریقہ جس میں آپ بے دین کو مزید دین سے دور کر رہے ہیں, یہ بیکار ہے. اب ایک عورت پردہ نہیں کرتی اور آپ میں جو ہے وہ چھوٹتے ہی تم بے پردہ. اب تو آپ کو جتنے سانپ بچھو یاد تھے نا سارے آپ نے ڈسکس, تم سانپ کاٹیں گے, بچھو تمہیں کاٹیں گے, فشار قبر تمہیں ہوگا, تمہارے بالوں سے پکڑ کے الٹا لٹکا دیا جائے گا, نیچے آگ جل رہی ہوگی, تمہارا جو ہے وہ چکن سجی کی طرح کچھ تمہارا کچھ وہ بن رہا ہوگا, اور تم یہ تڑپ رہی ہوگی. اور مجھے ایمانداری سے بتائیے زیادہ چانسز اس بات کے ہیں کہ وہ حجاب کر لے گی ان باتوں کے بعد؟ اور ہم یہی کرتے ہیں, اور ہم یہی کرتے ہیں. یعنی ہم تو سامنے والے کو عزت دینے کو تیار ہی نہیں ہوتے اگر اسے بے حجابی میں آ گیا, ختم. بے حجابی کیا کر لی گویا بس اب وہ, اچھا ہمارے پاس تو معیار ہے نا ایک ہی, یا حسینی ہو یا یزیدی ہو, ختم. اب تم چونکہ بے حجاب ہو لہذا تم یزید کے لشکر میں. شمر پھر بھی تھوڑا بہت اچھا تھا, تم تو شمر سے بھی گئی گزری ہو مثال کے طور پر. یہ ہمارا مزاج ہے, ہم اتنی آسانی سے حسین اور یزید کی بات کرتے ہیں جیسے کوئی مذاق کی گڑیا گڈے کا کھیل ہے. یہ ہمارے مزاج کے اندر ہے. تو امر بالمعروف کسی کو بھی راہ راست پہ لانا, میں آپ کو ایک سمبولک ایگزامپل دیتا ہوں, آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ ایک خاتون مثال کے طور پر وہ حجاب سے 200 قدم کے فاصلے پہ کھڑی ہیں, ٹھیک ہے. اگر میں ان کے سامنے کوئی ایسی بات کرتا ہوں کہ اس 200 قدم کو چھوڑ کر 180 قدم کے فاصلے پہ آ جاتی ہیں, تو با حجاب بن گئی کہ بے حجاب نہیں؟ بے حجاب ہی رہی, ابھی بھی دور ہے. کل 200 قدم دور تھی, آج 180 قدم دور ہے. لیکن یہ ہار ہے کہ جیت ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیت صرف ایک ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ با حجاب بن جائے بس. اگر وہ با حجاب نہیں بنی تو ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ 200 قدم کے فاصلے پر ہے کہ 2 قدم کے فاصلے پر. تم بے حجاب ہو لہذا تم جہنم میں ہو, ختم. ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یعنی ہمارے پاس سکسیس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ وہ ایک ہی ہے کہ بے حجاب ہے, با حجاب بن جائے بس. اس کے علاوہ ہمیں کوئی چیز قابل قبول نہیں. بے نمازی ہو نمازی بن جاؤ, نہیں نمازی بنتے ہو, کوئی چیز ہمیں قابل قبول نہیں. صرف ایک ہی صورت میں ہم کامیاب ہوئے جب ہم تمہیں مسلح پر لے کر آ گئے, ادروائز وی آر فیلیور. غلط ہے, آپ فیلیور نہیں ہیں.
اگر آپ 200 قدم والے کو 180 قدم پر لے کر آ گئے ہیں تو آپ کی سکسیس ہے. اگر 180 والے کو 160 پہ لے کر آ گئے ہیں آپ کی جیت ہے. اس لیے کہ یہی 2 قدم 4 قدم 10 قدم نزدیک لانا ایک دن آئے گا کہ آپ اس کو مسلمان بنا لیں گے. مسلح پر لے کر آئیں گے, حجاب پر لے کے آئیں گے, حلال پہ لے کر آئیں گے, سب کچھ کر لیں گے. اور پھر آپ خود کہہ رہے ہوں گے بابا 5 سال کی محنت کے بعد میں اس کو آخر حجاب پر لے کے آ گئے. تو ایسا نہیں ہے کہ 5ویں سال آپ حجاب پر لے کر آئیے, آپ 5 سال میں حجاب پر لے کر آئیے کسی کو. 5 جو پہلے دن کی محنت تھی جس میں بظاہر سکسیس رزلٹ 0 تھا, وہ دن بھی شامل ہے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ اس دیوار کو مجھے توڑنا ہے, میں نے ہتھوڑا لیا, اس دیوار پہ مارا, کچھ نہیں ہوا اس دیوار کے اندر. دوسرا مارا, تیسرا مارا, چوتھی مرتبہ 50 ہتھوڑوں کے بعد یہ دیوار ٹوٹی. تو 50ویں ہتھوڑے پر ٹوٹی ہے, ٹھیک ہے, لیکن 50ویں ہتھوڑے میں نے نہیں توڑا, اس کو 50 کی 50 ضربوں نے مل کے توڑا ہے. جتنا 50ویں ضرب کا حصہ ہے جس میں مجھے دیوار ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اتنا ہی حصہ اس پہلی ضرب کا ہے جس میں 1% فرق نہیں پڑا تھا. ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں. تو شوہر کو راہ راست پہ لانا, مثال کے طور پر بچوں کو راہ راست پہ لانا, اس کے لیے پلاننگ کرنی پڑے گی. دیکھیں اس کے لیے جو بہترین پلاننگ ہے نا, وہ ماں کی پلاننگ ہے اپنے بچے کے لیے. میں مطمئن ہوں کہ ایگزامپل دے رہا ہوں, کوئی بچہ اگر بیمار ہے وہ ماں کے ہاتھ سے بچ کے دکھائے, دوائی نہ کھائے, ہے پاسبل؟ ماں کو پتا ہے مجھے اپنے بچے کو دوائی کیسے کھلانی ہے, پیار سے, محبت سے, ڈانٹ کر, غصے سے, لالچ دے کر, یہ کھلاؤں گی, وہ دوں گی, وہاں لے کر جاؤں گی, ساری باتیں. آخر میں بچہ دوائی کھا ہی لے گا. امر بالمعروف کے وقت ماں والا دل چاہیے, امر بالمعروف کے وقت باپ والا دل چاہیے, امر بالمعروف کے وقت وہ محبت بھرا دل چاہیے. آپ دیکھیں پیغمبر کے بارے میں قرآن کی آیتیں کیا ہیں, اے محمد لگتا ہے کہ تم انہیں غش کھا جاؤ گے, تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم کیوں اتنا ٹینشن لیتے ہوئے مسلمان نہیں ہوتے. اے محمد تم نے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا ہوا ہے. پیغمبر کے دل میں یہ تڑپ ہوتی تھی کہ بابا یہ کیوں مسلمان نہیں بنتے. خدا کہہ رہا ہے محمد ٹھیک ہے, مت کرو اتنا, کوئی بات نہیں ہوں گے سارے مسلمان. وہ دل چاہیے. تو گھروں کے اندر بھی اس طرح سے پلاننگ کریں کہ جلد یا بدیر لوگ کھینچ کر آپ کی طرف آئیں. خواتین کا عمل, اگین اب بات آ گئی, خواتین کا عمل اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ گھر کے افراد کو چڑچڑا بنا دیتا ہے. اور اکثر خواتین شکایت کرتی نظر آتی ہیں, مولانا میں تو نماز کا کہتی ہوں, میں کب گانے کا کہتی ہوں, پھر بھی چڑچڑے ہوتے جا رہے ہیں. اب بابا اسی لیے چڑچڑے ہوتے جا رہے ہیں. اب سمجھ میں آ رہا ہے, میں ایگزامپل سے اپلائی کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں گانے کا کہنا کہتے شروع کرتے ہیں, مت کہیں نماز کا. جواب کو امر بالمعروف اس وقت واجب ہی نہیں رہتا. یہ کیوں کہا گیا ہے؟ اسی لیے کہا گیا ہے کہ بابا اس کا نقصان ہونے والا ہے. آپ نے ایک آدمی کی چڑ بنا دی, نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو, نماز کو کہ جہنم میں کی نماز, تم اور تمہاری نماز میں نہیں. انسان تب جاتا ہے, غصے ہو جاتا ہے. کون سبب بنا اس جملے کا سبب کون بنا؟ اگر آپ نے نہیں بولا ہوتا تو اس نے نہیں بولا ہوتا. آپ نے بجائے جنتی بنانے کے اپنے ہسبینڈ کو, اپنے بھائی کو, آپ نے مزید جہنم کی طرف دھکیل دیا. یعنی کل وہ جہنم سے اگر 20 قدم دور تھا, آپ نے 10 قدم پہ کھڑا کر دیا, اس کو مزید جہنم سے قریب کر دیا اس جملے کی وجہ سے. سبب کون بنا؟ آپ بنے. تو بڑا ہی سنبھل کر ان معاملات میں جو ہے چلنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ شوہر سارے اچھے ہیں, اگر مرد حضرات ہوتے ہیں میں اور طرح سے بات کرتا, مجھے معلوم ہے, لیکن چونکہ خواتین ہے لہٰذا میں آپ کو سمجھانے کی بات کروں کہ آپ نے ایک پریکٹیکلی طریقہ اگر ایسا اختیار کرنا ہے. آپ کا سکسیز یہ نہیں ہے کہ آپ کا شوہر نعوذ باللہ جہنمی بن جائے, آپ کی اولاد جہنمی بن جائے. آپ کا سکسیز یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ اپنے آپ کو اہل بیت کے راستے سے دور کر رہا تھا, عمل کی منزل میں پختگی نہیں تھی, آہستہ آہستہ پختگی آ جائے. دیکھیں ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں کہ جہاں سب کچھ کرنے کے بعد اگر آخری رات بھی آتا ہے تو ہور جو ہرملا کردار تھا ہور علیہ السلام بن جاتا. تو ہمارے پاس تو آخری لمحے تک توبہ کی گنجائش ہے. آپ کیوں یہ چاہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہمارا خاندان ایک ہی دن میں سلمان فارسی کا خاندان بن جائے, صرف اس لیے کہ ہم اب 6 مہینے ہو گئے القائم میں جاتے ہوئے؟ بھائی آپ کو بھی 6 مہینے ہوئے ہیں, لیکن القائم تک آتے آتے آپ کو بھی 25 سال تو لگے نا بھائی, 30 سال تو لگے نا, 35 سال تو لگے نا, 40 سال تو لگے. ہر سن کے یہاں پر خواتین بیٹھی. تو جب آپ 40 سال بعد مسلمانوں کی خوش ہیں,
تو اپنے گھر والوں کو بھی موقع دیں 40 سال کا، بھائی 4 سال کا تو دیں موقع. يا صاحب السماء